بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ انعام کی، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ کیسا؟ اس سے پہلے ہی آیت میں جو 40 میں اللہ تعالیٰ بولے تھے کہ عذاب سے بچنے کے لیے ان سے پوچھو کہ جب عذاب تمہارے پاس سڈنلی آ جائے گا تو تمہارے پاس اللہ کے سوا کوئی اور راستہ ہے بچانے کا؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ایسا پاسبل نہیں ہے، بلکہ تم اب بھی اسی اللہ کو ہی پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہے تو ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے جن کے لیے تم اللہ کو پکارتے ہو، اور اسی وقت تم ان بتوں کو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر اللہ نے ان کو نافرمانی کی وجہ سے تکلیفوں میں، تنگ دستی میں، فائنانشلی کرائسس میں کے ذریعے ان کو پکڑ لیا تاکہ وہ عجز و نیاز کے ساتھ گر گرائے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب ان تک ہمارا عذاب آ پہنچا تو انہوں نے عاجزی و زاری کیوں نہیں کی؟ جب عذاب آیا تو بھی عاجزی نہیں کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائے بھی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ یعنی اچھے کر کے دکھا دیے تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آیت 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان سے کی گئی تھی تو اللہ نے انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے۔ یعنی اللہ کی نصیحت ان لوگ بھول گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، دنیا میں لوگ کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں جو نا ہر چیز ان کے لیے آسان کر دیے، اور ہر چیز اناج، پھل، پھول، پیسہ، سب چیزیں زیادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی لذتوں، مزے اور راحتوں سے خوش ہو کر مدہوش ہو گئے، ہوش کھو بیٹھے جو انہیں دی گئی تھی، تو اللہ نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا، تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت لے لے واپس، اور تمہارے دلوں پر بھی مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون معبود ایسا ہے جو یہ نعمتیں دوبارہ تمہارے پاس لے آئے؟ دیکھیے ہم کس طرح گناگوں آیتیں بیان کرتے ہیں، یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کلیئر آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ انکار کرتے رہتے ہیں، انکار کیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم مجھے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ پڑے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ ظاہر ظالم قوم ہی ہلاک کی جائے گی۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر صرف کیوں بھیجتے ہیں؟ خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والے بنا کر۔ سو جو شخص ایمان لے آیا اور اپنا عمل درست کر لیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا، اور اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم
کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں آج خود غیب جانتا ہوں. یعنی یہ بھی نہیں بولتا کہ میرے پاس خزانے ہیں یا میں کچھ غیب جانتا ہوں اپنے خود سے. اور نہ تم میں سے یہ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف وحی کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرما دیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو کچھ اللہ کے پاس اس حال میں جمع کیے جانے سے خوف زدہ ہے. یعنی ان کو ڈر سناؤ جو اللہ کے پاس غلط راستے پہ رہتے ہوئے جمع ہونے کا جس کو خوف ہے. ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے. آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ ان ٹوٹے ہوئے اور خستہ حال لوگوں کو، ٹوٹے ہوئے دل جن کے ہے اور مصیبت میں ہے لوگوں کو اپنی صحبت میں وہ غربت سے دور نہ کیجیے، ان کو قریب رکھیے. جو صبح و شام اپنے رب کی صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے رہتے ہیں، اور ان کے عمل و جزا کا حساب اللہ تعالیٰ حساب میں سے آپ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. یعنی ان کے عمل اور اس کا جزا دینے کا کے حساب میں سے رسول اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور نہ آپ کے حساب میں سے کوئی چیز ان پر واجب ہے. اگر پھر بھی آپ انہیں اپنے لطف و کرم سے، اپنے پیار سے دور کر دیں تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، جو آپ کے شان کے مطابق نہیں، آپ کے شان نشان نہیں ہے. آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ وہ دولت مند کافر غریب مسلمانوں کو دیکھ کر استہزائیہ کہیں، یعنی ٹونٹس ماریں. کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ تو آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے شفقتاً، یعنی ایک دم بہت پیار سے فرمائیں کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے. سو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لے تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آیتوں کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ مجرموں کا راستہ سب پر ظاہر ہو جائے، کلیئر ہو جائے مجرم کون ہے اور ان کا راستہ کیا ہے. آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان چھوٹے معبودوں کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو. فرما دیجئے نبی مکرم کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہو تو میں یقیناً بہک جاؤں گا. ایسا اگر کروں گا تو بہک جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی نہ رہوں گا، جو کہ امپاسبل ہے. آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں بے شک یعنی رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کافروں، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں، یعنی برائٹ ایویڈنس پہ قائم، اور تم اسے جھٹلاتے ہو. میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے.
آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جسے تم جلدی چاہتے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان کام تمام ہو چکا ہوتا، اب تک تمہارا کام پہچان دیتا میں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور غیب کی کنجیاں یعنی وہ راستے جس سے غیب کسی پر آشکار کیا جائے، یعنی غیب کسی کو دکھلا دے، اسی کے پاس اس کی قدرت و ملکیت ہے، یعنی وہ اللہ ہے، انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا، اور وہ ہر اس چیز کو بلا واسطہ جانتے ہیں جو خشکی میں اور دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتے ہیں، اور نہ زمین کے اندھیروں میں سے کوئی ایسا دانہ ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے یعنی بھیگی ہوئی چیز ہے، اور نہ کوئی خشک سکی ہوئی چیز ہے مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے جب تم سو جاتے ہو، اور جو کچھ تم دن کے وقت کماتے ہو وہ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے یعنی واپس کر دیتا ہے روحیں، تاکہ تمہاری زندگی کی معینہ میعاد یعنی جتنا بھی ٹائم تمہاری زندگی کا اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے وہ کمپلیٹ کر لیا جائے، پھر تمہارا پلٹنا اسی کی طرف ہے، پھر وہ قیامت کے دن روز محشر تمہیں ان تمام اعمال سے آگاہ فرما دے گا جو تم اس زندگی میں کرتے رہے تھے۔